آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا، تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو، تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو۔ جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی، بچے بھی اچھے نہیں آتے۔ اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے، اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں لے پاتا۔ پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر۔ نعرے اور مفتی صاحب کا بیان سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 باتیں حضور نے فرمایا، علموا اولادکم 3 خصال، 3 عادتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت۔ دوسرے حضور فرماتے حب اہل بیتہ، رسول کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ۔ وتلاوت القرآن الکریم، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ جن بچوں کو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں، پھر وہ جوانی میں قائد امت بن کر نکلتے ہیں، مصلح امت بن کر نکلتے ہیں۔ اور بڑے ہونے کے بعد آپ سوچتے ہو اب اس کو کیا سکھاؤں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بچپن میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالی ہو تو بدلے میں ملتا ہے کہ جب یہ جوان ہوتا ہے اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت بدلے میں ڈالی جاتی ہے۔ بوڑھا ہونے کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ جوان بیٹا میری خدمت کرے، تو نے بچپن میں اگر اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا، بدلے میں ملتا ہے۔ ورنہ بڑھاپے میں تم تمنا کرتے رہ جاؤ گے۔ یہ وہ اولاد جن کو تم نے دنیا ہی دی۔ بچہ جب بڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، باپ تو اتنا اس کی تربیت پر اتاولا ہے، جو مانگا لا کر حاضر کر دیا، جو کھلونا بچے نے ہاتھ رکھ دیا لا کر رکھ دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو میرے بچے کی ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں، میرا بچہ تو میرا ہے۔ تمہارے خون پسینے کی کمائی کی ہر چیز تم نے بچے کے سامنے حاضر کر دی۔ ان جوان لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا، 18 سال 20 سال باپ تربیت کرتا ہے، 6 مہینے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی، وہ ماں باپ کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ ماں باپ کی اہمیت ان اولاد کی نظر کیوں نہیں آ پاتی؟ وجہ صرف یہ ہے بچپن میں جو تمہیں انہیں دینا تھا وہ نہیں دیا، دنیا خوب لا کر دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنی اولاد کو دیا جانے والا باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو نا، بچہ جب 6 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، ہر سال اس کا برتھ ڈے کا انتظار کرتے ہو اور سوچتے میرے بچے کے برتھ ڈے میں اس کو سب سے بہترین گفٹ دیتا ہوں، سب سے بہترین ہدیہ۔ بیٹی کو بھی باپ گفٹ دے رہا ہے، بیٹے کو بھی دے رہا ہے، لیکن وہ گفٹ کیا ہے، وہ ہدیہ کیا ہے؟ ہر سال تم جا کر دیکھ لو، کبھی کبھار جو بڑے لوگ ہیں کھلونوں سے اٹھ کر کے کبھی موبائل دے دیا، اس سے بھی اٹھ کر کے کبھی بائک دلا دیا، جس کو جو چاہا وہ دلاتا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر کہوں تو فرماتے ہیں اپنے بچے کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ باپ کی طرف سے وہ اپنے نبی کی محبت ہے۔ یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اچھے اخلاق و کردار تحفے میں دیا ہے تو اس نے پوری دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ چیز چھوڑ کر کے ساری دکان لا کر رکھ دو۔ ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کو کھلونے لیتے تو 2 دن میں پرانے ہوتے، پھر تیسرے دن وہ کھیلتے بھی نہیں۔ جتنے بھی اچھے کھلونے لا کر ان کے پاس رکھو، 4 دن کے، 5 دن کے، 8 دن کے ہیں، اس سے زیادہ کیا کہہ رہے، سال بھر کھیلیں گے ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن ان کے دلوں میں عشق رسول جو دیا گیا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ تحفہ کام آئے گا، سبحان اللہ، وہ کام آئے گا۔ اور اگر یہ چیز چھوڑ کر تم کچھ بھی دے دو وہ تمہارے بھی کام نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی اوقات، میں نے بہت سارے گھروں کے یہ معاملات محسوس کیے۔ وہ جوان بچیاں کیوں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہی ہیں، وہ جوان لڑکے کیوں اپنے ماں باپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ 4 دن کی دوستی کر کے دوست کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے لڑکا، یہ کہتا ہے یہ میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ تیرا باپ کیا تھا، پھر تیری ماں کیا تھی جو 9 مہینے درد سنبھال کر کے تجھے اٹھا کر چلتی رہی؟ قرآن کہتا ہے جس ماں کے بارے میں
کہ وہ وضعته کرہا، وہ تمہیں ایسی تکلیف میں جنم دی ہے. پتہ ہے حکیموں نے کہا ہے موت کے وقت 40 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے تب آدمی مرتا ہے، لیکن بچے کی ولادت کے وقت ماں کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے. وہ اس قدر درد دے کر کے بچے کو جنم دیتی ہے. 9 مہینے وہ بوجھ اٹھا کر چلتی ہے اور اس ماں کو ٹھکرا کر کے چلا جائے بندہ اور اس کی اہمیت نہیں سمجھے. اور ماں اگر رات کو پکارے کہ بیٹا کہاں اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا تو اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ کیا جگ جگ چلتی رہتی ہے ماں باپ کی. باپ کے سامنے بیٹھنے کو یہ تیار نہیں، اور وہ لڑکے جو اس کے کچھ نہیں لگتے بس عیاشی کی طرف بلاتے، ان کے ساتھ پوری رات گپے لگائے. ماں باپ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ماں باپ کے ساتھ وقت کیوں خراب لگنے لگتا ہے؟ اس سب کا کارن ایک ہے، قصور ان بچوں کا نہیں ہے، ان کے ماں باپ کا ہے جو تربیت میں کمی کیا. قیامت کے دن جانتے ہو یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، مقدمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو دکھا، وہ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کیوں؟ کہ ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ماں باپ ہیں. انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا، ہمیں حب رسول نہیں سکھایا. تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے، وہاں پر پھنس جاؤ گے. بچے ہو تو کیسے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز، نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے، گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے. شادی نہیں کیا، 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی، اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے، بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے، وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ، سب ٹھکراتا رہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے. عمر نکلتی جا رہی ہے. بھائی تھا، بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو، نکاح کر لو. کہا نہیں میرے لائق دکھتی نہیں ہے. کہا کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی، وزیر الملک کی بیٹی، اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں. کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں. کہا کیسی چاہیے؟ تمہارا کرائٹیریا کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. دوسری چیز میرا کرائٹیریا یہ ہے ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے. تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا. نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے کرائٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، ملے تو کہاں ملے. شادی نہیں کرنا. ایک دن تقریب کی جامع مسجد میں، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا، مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ، علاقے کے شیخ اعظم ہیں. اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، حجاب میں تھی. شیخ نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا، ست الملک، ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی. تو آپ جلال میں آئے، بزرگ جو شیخ اعظم ہے فرماتے بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آج اتنا بڑا رشتہ بھیجا تھا تو نے ٹھکرایا. اس لڑکی نے کہا میرے لائق نہیں تھا. پوچھا تیرے لائق نہیں تھا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا دولہا ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں یہ چاہتی ہوں ایسا شوہر ملے جس سے پیدا ہونے والا بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. نجم الدین اسی محفل میں بیٹھا ہوا، کہا میری سوچوں سے پوری سوچ ملتی ہے اس خاتون کی جو پردے کے پیچھے. اٹھا اور شیخ سے کہا حضور کیا میری سگائی یا میری منگنی اس لڑکی سے آپ کرا سکتے ہیں جو پردے کے پیچھے؟ بزرگ نے فرمایا تو دیکھا ہے اس کو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں. کہا تو جانتا ہے اس کا خاندان؟ کہا وہ بھی مجھے ضرورت نہیں، اس کی نیت میرے لیے کافی ہے، جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت ہے. شیخ نے فرمایا نجم الدین تو علاقے کا گورنر ہے
اور وہ اس محلے کے سب سے فقیر خاندان کی لڑکی ہے، کہاں میچنگ ہوگی؟ نجم الدین نے کہا پھر بھی مجھے چلے گا۔ وہ مغرب کے بعد بیٹھا، عشاء سے پہلے اسی مسجد میں نکاح بھی ہو گیا، سبحان اللہ، اسی رات کو بدائی بھی ہو گئی۔ ادھر لڑکا بھی راضی، لڑکی بھی راضی، نیتوں کا ملاپ تھا، نیتوں کا ایکجا ہونا تھا۔ یہ نجم الدین اپنی دلہن کو لے کر گیا۔ جانتے ہو میرے عزیزوں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، یہ وہ حسین جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا، ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جب تربیت ہو، ان کی نیت صالح ہو تو آج بچے صالح پیدا ہوں گے۔ لوگ آج ظاہر سی بات ہے، ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا مولانا آپ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، حسین اعظم کے تذکرے، ان کے صبر، ان کے استقامت، ان کے جذبے شہادت سب بہت سناتے، لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا۔ وہ خاتون سوال کر رہی تھی، کہا حسین ضرور پیدا ہوگا، پہلے فاطمہ تو آئے کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا۔ گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے۔ درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے۔ اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں، بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کچرے نکلیں گے۔ لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، نیت کر لو صالح نیت، اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے، مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے۔ تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا۔ پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو چار لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے، بے حیا آدمی، دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ چار لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، 3 بار فرمایا۔ پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی، یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے، جہنمی۔ تمہاری نیتیں صالح ہو، تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے گی۔ اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیج بو، فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی۔ اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ نشے کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے۔ یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا۔ جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے۔ کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے۔
जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और इसका भी इलाज, कारी साहब आप कह रहे थे नशा के मुतालिक, मैं फिर आज इजहार करता हूं, डर के मुतालिक, डर करके अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवर्ट कर देंगे मेरे टॉपिक से, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर डर के मारे कहते हो कि डाइवर्ट करके दूसरे टॉपिक पर बात करें, नहीं, हमारा एक ही उन्वान है, हुजूर पाक की मोहब्बत। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नशा भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा। इलाज हमारी तकरीरों से नहीं, इलाज इश्क़ मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान, मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और ताश के पत्ते निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी न किसी चीज का तालिब होता है, किसी न किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। हम देखते हैं तारीख में क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी है, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है, अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे। हाँ, 7 साल पुरानी जमा की हुई शराब, मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है